بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 21 اور 22 ستمبر 2025 کے درمیانی رات ہونے والے سورج گرہن کو محض سورج گرہن نہ سمجھیں۔ یہ سورج گرہن کئی سالوں میں ایک بار اور کئی دہائیوں میں ایک ہی بار ہوتا ہے۔ یہ سورج گرہن جہاں سمندروں میں ہنگامے برپا کرتا ہے، وہیں کے روح کی گہرائیوں میں طوفان بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ سورج گرہن کہ جہاں دنیا پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہیں روحانیت، حکمت اور فہم کے خزانے ابلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آج ہونے والے یہ سورج گرہن اتنا اہم ہے کہ آپ کو اپنے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہ پہنچی ہوں، وہ تمام دعائیں جو قبول نہ ہوئیں، آج قبول ہوں گی۔ آپ کو آپ کی دعاؤں کا اجر ملے گا۔ یہ سورج گرہن اس قدر اہم ہے کہ یہ روحانیت سے وابستہ افراد کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ سورج گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے ان شعبوں میں گہرے پیغامات لائے گا جنہیں بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ میں اس لمحے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ وقت گہرے پیغامات لا رہا ہے۔ آج کا سورج گرہن انتہائی منفرد اور شدید ہے۔ یہ سورج روشن نظر آئے گا، لیکن اس کے اثرات ہوں گے جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے اثرات 15 دن پہلے شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد ختم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات 45 دن تک رہ سکتے ہیں، تاہم اس سورج گرہن کا اثر اگلے سال تک پڑے گا۔ مستقبل میں لوگوں کو حاصل ہونے والے تمام کامیابیوں کی کنجی اس سورج گرہن میں ہے۔ ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور اس مبارک مہینے کو بے فکری سے گزارتے ہیں، تو آج سورج گرہن سے پہلے یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں سورج گرہن کا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سورج گرہن کہاں واقع ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہر ایک کی مکمل تفصیل بتاؤں گا اور آپ کو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی فراہم کروں گا۔ آپ کو بس اس ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں بتائے گئے یہ 3 ضروری چیزیں اس دن کے اندر کر لیں۔ یاد رکھیں، آپ انہیں جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ اعمال، یہ صورت آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر پر کرۂ ارض کے تمام منفی اثرات کو ختم کر دے گی۔ اگر آپ اللہ کی طرف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بھی نجات چاہتے ہیں، تو ہم سورج گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، سال 2025 کا یہ سورج گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں سورج گرہن کا لگنا عذاب الہی کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے لیے صحیح راستے پر واپس آنے کی قوی التجا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کی رضا، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں سورج گرہن بھی لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج گرہن کے بعد پوری دنیا ہل جائے گی، پوری دنیا کی معاشی صورتحال ابتر ہو جائے گی، پوری دنیا کے سیاسی حالات بگڑ جائیں گے۔ اللہ کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا اثر ہر انسان پر پڑے گا۔ آپ کا تعلق کسی بھی ستارے سے ہو سکتا ہے، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ سورج گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والا ہے، تمام ستاروں کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سورج گرہن کے شعلے سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ کو اس کی نشانیوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں یہ 3 چیزیں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہ عمل اس ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ سورج گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ایسے مقدس مہینے میں سورج گرہن ہمارے لیے ایک اہم علامت کے لے کے آیا ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں سورج گرہن ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا انتباہ ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کا بار بار ظاہر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ کو یہ 3 کام انجام دینے چاہیے۔ اگر آپ آج یہ 3 کام کریں گے تو آپ سورج گرہن کے تمام منفی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ یہ 3 کام خود بھی کریں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی بتائیں، تاکہ تمام مسلمان بھائی بہن یہ فریضہ ادا کر سکیں اور ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو جائے۔ سورج گرہن کے اثرات ہر انسان پر پڑے گا۔ آپ کا تعلق کسی بھی ستارے سے ہو سکتا ہے، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ سورج گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والا ہے، تمام ستاروں کے
لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سورج گرہن کے شعلوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ کو اس کی نشانیوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں یہ 3 چیزیں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہ عمل اس ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ سورج گرہن ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ایسے مقدس مہینے میں چاند گرہن ہمارے لیے ایک اہم علامت کے لیے لے کے آیا ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں سورج گرہن ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اتباع ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کا بار بار ظاہر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج آپ کو یہ 3 کام انجام دینے چاہیے۔ اگر آپ آج یہ 3 کام کریں گے تو آپ سورج گرہن کے تمام منفی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ یہ 3 کام خود بھی کریں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی بتائیں، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی یہ فریضہ ادا کر سکیں اور ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو جائے۔ سورج گرہن کے اثرات اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ 3 چیزیں جلد از جلد کریں۔ آج سے جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، سب سے پہلے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم اعظم کا ورد کرنا ہے، آنکھ بند کرنی ہے، توجہ مرکوز کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر سورج گرہن لگانے والے اللہ ہے تو ہمیں معاف کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ اگر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ سورج گرہن کے منفی اثرات خدا کی طرف سے ہیں، پھر ان کا عذاب، ان کی حفاظت اور ان سے حفاظت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا فتاح کا ورد کرنا ہے، جس کی اللہ نے خود قسم کھائی ہے، اور یہ سورج گرہن کے دوران کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایک ایسا مبارک نام ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس نام کی قسم کھاتا ہوں، یا فتح، کوئی شخص جو بھی یا فتح پڑھے گا اور اپنے رب سے مانگے گا، میں رب اس کی تمام حاجتیں پوری کروں گا، میں اس کی تمام پریشانیاں دور کر دوں گا، میں اسے تمام رکاوٹوں اور پابندیوں سے آزاد کر دوں گا۔ آپ نے یا فتح کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا فتح کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ یا فتح پڑھنا ہے۔ جو بھی اسے پورا ایمان کے ساتھ پڑھے گا، یہ سورج گرہن جو پوری دنیا میں تباہی و بربادی لا رہا ہے، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں اور مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن آج جو شخص 21 مرتبہ یا فتح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ آپ 21 مرتبہ یا فتح پڑھ کر پہلا وظیفہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب دوسرا وظیفہ کون سا ہے جو آپ کو انجام دینا ہے؟ اب آپ کا دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو آزمائش سے نجات دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں آسمانی یا زمینی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، زلزلے ہیں، گرہن ہیں، پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے یہ دعا کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے، لہذا یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ آپ کو اپنی اولاد، اپنے کاروبار، اپنے گھر بار اور اولاد کو اللہ کی حفاظت کے لیے سپرد کرنا چاہیے، ورنہ یہ سورج گرہن بڑی مصیبت لے کر آئے گا، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ جو لوگ غافل ہیں وہ ربیع الاول کے بعد اس کے نتائج خود دیکھیں گے اور اپنی غلطی، اپنی چھوٹی سی کوتاہی، ان 3 کاموں میں ناکامی کا خمیازہ خود بھگتیں گے۔ آپ نے اس سے کس طرح اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ نے اسے اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ کلمات آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنے ہیں، شرمندگی کے ساتھ اور سچی توبہ کے ساتھ، دل سے پڑھنا ہے۔ اے اللہ، اگر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، یہ آزمائش ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ان مقدس مہینے میں تیری آزمائشوں سے اور نشانیوں کا ظہور اس بات کا ثبوت ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں۔ باقی ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر کے معاف فرما دے۔ ناظرین، یہ دوسرا کام ہے جسے آپ 21 ستمبر بروز اتوار کو جلد از جلد انجام دیں گے۔ صرف 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد تیسرا عمل کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ یہ تیسرا عمل ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا ذریعہ معاش
بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزگار ملے گا۔ آپ اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے آپ اسے پڑھیں، کاروبار میں مزید ترقی یا روزانہ کی کامیابی کے لیے اسے پڑھیں۔ یہ تیسرا کام ذریعہ معاش سے تعلق ہے۔ جن لوگوں کو اپنی روزی کی فکر ہے وہ ربیع الاول میں سورۃ گرہن کے خاص دنوں میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکوثر بابرکت سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس سے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ الحمدللہ سورۃ الکوثر کو سب جانتے ہیں، اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو سورۃ الکوثر کی تلاوت مکمل کریں۔ آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس سے صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جلد جتنا رزق اور مال مانگیں گے، غیب کے خزانوں سے جو رزق مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا۔ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج کے دن ایک اپنے رزق کی حفاظت، رزق میں برکت اور شان کے لیے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو ناظرین، یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو 21 ستمبر بروز اتوار سورج گرہن سے پہلے ضرور کرنا چاہیے۔ جو اس مقدس مہینے میں، اس بابرکت اور پاکیزہ مہینے میں سورج گرہن میں سے یہ عمل کرے گا، جس گھر میں یہ 3 کام ہوں گے، اس گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ آخر میں فارغ ہونے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 عمل مکمل ہو گئے۔ اب آپ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ میں زیادہ استطاعت ہے تو 1 روپے کا صدقہ کریں۔ سورج گرہن ختم ہونے تک آپ جتنا صدقہ کر سکتے ہیں کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ جاریہ رکھیں۔ صدقہ آپ کے راستے میں آنے والے تمام رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، جو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی میں اس لیے کھلے دل سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو اصرار کے ساتھ دعا مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر پہنچے۔ اگر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا بھی مانگو گے، جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فراوانی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، دنیا بھر میں 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی رات کو دیکھا جائے گا۔ اس دوران سورج مکمل طور پر سرخ ہو جائے گا، جو اسے دیکھنے والے کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوگا۔ یہ سورج گرہن 21 ستمبر کی رات 1:30 AM سے شروع ہو کر 3:30 AM تک رہے گا۔ یہ ایک روشن سورج گرہن ہوگا جو پوری دنیا میں ایک منفرد اور دلکش نظارہ ہوگا۔ ناظرین محترم، ان 3 اعمال کو مذکورہ طریقے سے کرنے کے بعد جو سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ یا حفیظ یا سلام جتنا ہو سکے پڑھیں، پاگلوں کی طرح پڑھیں۔ میری دعا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور خوشحالی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت خیال رکھنا، ہمیشہ مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔